دعوت کی ہے. فرمایا ہر طرح کی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے ہم نے گزشتہ انبیاء کے حالات اور واقعات میں سے ہر طرح کی وہ چیزیں، ہر طرح کا وہ مواد آپ کو سنا دیا ہے. کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو سکون عطا کریں، آپ کے دل کو جمائیں اور مخالف حالات سے آپ پریشان نہ ہو. کیونکہ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ناموافق حالات پیش آئے ہیں، ان کی قوموں نے ان کو ستایا ہے، ان کے خاص لوگوں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن وہ بالکل جمے رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے آپ بھی عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں اور آپ کو ان ناموافق حالات سے قطعاً متاثر نہیں ہونا ہے. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں لیکن ہیں انسان، بشری خواص اور بشری صفات کی بنیاد پر آپ بھی غمزدہ بھی ہوتے ہیں، آپ کو بھی حالات سے اور کی نامساعدت سے رنج و ملال ہوتا ہے. یہ سب ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا بہت انتظام کیا گیا اور تسلی بھی دی گئی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. تو جگہ جگہ تسلی دی جا رہی ہے، پچھلوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اور چونکہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے موجود رہے گی، قرآن کریم قیامت تک رہے گا اور آپ کی تعلیمات قیامت تک رہیں گی، اس لیے آپ کی امت میں بھی چونکہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے، لہذا جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آئے وہ حالات امت کو بھی درپیش آئیں گے. لہذا امت کو بھی مشکل حالات میں ضرورت ہے ان کے قدم جمانے کی، ضرورت ہے ان کو تسلی دینے کی، ضرورت ہے ان کے ایمان اور ان کے عقائد کو مضبوط کرنے والے اسباب مہیا کرنے کی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قصص و امثال کے ذریعے سے جو فوائد پہنچائے گئے ہیں وہ فوائد بین ہی ہمیں اور آپ کے لیے بھی ان فوائد کی ضرورت ہے اور ہم بھی ان حالات سے دوچار ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ قصص و امثال یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں قصص و امثال کی بہت کثیر تعداد موجود ہے. حدیث کی کتابوں میں کتاب الامثال اور کتاب القصص مستقل عنوان کے طور پر ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جن میں ایسے واقعات اور ایسے قصوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان قصوں کو پڑھ کر کے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، مشکل حالات میں اس کے اندر جو ہے جماؤ پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو ان بزرگان دین کے واقعات اور حالات ہر بعد والوں کے لیے، پچھلوں کے تمام پوری زندگی آنے والے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے گائیڈ ہوتی ہے، رہنما ہوتی ہے، سکون اور طمانینت قلب کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور محدث سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہم سب جانتے ہیں، فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر و تذکرے کے وقت رحمت باری کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے. تو جب مجلسوں کے اندر صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے، صالحین کے واقعات بتائے جاتے ہیں اور ان کی زندگی کا جو کیا نام ہے کہ جو ان کا لائحہ عمل نظام الاوقات ہیں وہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو واقعتاً حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم کر رکھی ہے کہ رات کا ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز کے ساتھ گزارتے ہیں، رات کا ایک حصہ کتابوں کو بنی بینی میں گزارتے ہیں، رات کا ایک حصہ تصنیف و تالیف میں گزارتے ہیں، دن میں بندگان خدا کی اصلاح کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور جا جا کر کے بندگان خدا کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تشنگان علم و معرفت دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، اس توسو بھی خیرن پر کی تلقین پر عمل کرتے ہوئے ان طالبان علوم نبوت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جب ان کتابوں کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ہمیں بھی محسوس ہوگا اوقات کے اندر انضباط ہونا چاہیے. بد نظمی کے ساتھ بے برکتی ہوتی. وجہ بات یہ کہ اگر ہم اپنا نظام الاوقات بنا لیں کہ اس وقت ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، خدا پاک کی قسم حقوق اللہ بھی پورے طور پر ادا ہوں گے اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے رہیں گے. اور یہ طالبان علوم نبوت جو دور دراز سے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا بھی حق ہم کسی نہ کسی
درجے میں ادا کر سکیں گے. تو اوقات کا انضباط بہت اہم چیز ہے. ہمارے دوست مولانا خالد سیف اللہ صاحب سیدہ مجدو کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. زمانے طالب علم میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے وقت کا، حالانکہ ہم ہی چند اللہ والی قسم کے ساتھی جا کر کے زبردستی ان کا وقت ضائع کرتے تھے، لیکن یہ اس وقت بھی بڑے حشاش اور پشاش ہو کر کے اور ہنس کر کے وہ ہم لوگوں کو کسی طریقے سے نبھا لیا کرتے تھے. ورنہ تو ہمارا تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کی شرافت تھی، ان کی خوشخلقی تھی کہ وہ ہمیں بھی نبھا لیتے تھے اور پھر ہمیں بلطائف الحیل ہم کو وہاں سے چلتا کر کے اپنے کام میں لگ جایا کرتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اوقات کے انضباط میں بڑی برکت ہے اور بدنظمی کے اندر بے برکتی پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت ویسی چیز ہے، دارالعلوم دیوبند کے در دیوار پہ جگہ جگہ تختیاں لگی رہتی تھیں. وہاں ایک تختی یہ بھی تھی کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پڑھ کر کے ہم لوگ گزر جاتے تھے، لیکن اس کی کوئی خاص جو ہے دل پر وہ نہیں تھی. لیکن کتنے بھی اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے جو واقعتاً ان در و دیوار پر لکھے ہوئے نقوش کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا کرتے تھے اور اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ ایک ایک لمحے کی وہ قدر کرتے تھے. اور اللہ نے ان کے وقتوں کے اندر برکت عطا فرمائی ہے. ہمارے دوست ماشاءاللہ ایک اتنے بڑے ادارے کے منتظم بھی ہیں. انتظام آسان کام نہیں ہے. آدمی اگر انتظام میں لگتا ہے تو وہ علم کا نہیں رہ جاتا، اور علمی کام ساتھ ساتھ کرنا یعنی در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانت جام و سنداں باختن. تو یقین مانیے کہ انتظامی امور اور انتظامی حقوق کو ادا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ شیخ الحدیثی کے منصب پر فائز ہو کر کے بخاری اور ترمذی کے حقوق ادا کرنا، یہ جام و سنداں باختن کے مرادف چیز ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان جیسی شخصیات کو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس اشرف العلوم کے پاکیزہ فضا میں پلنے والے ہمارے یہ نونہالان بھی انشاءاللہ مولانا کی شخصیت سے کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کریں گے اور سبق حاصل کریں گے. اور یہ کتاب جو تذکرہ اکابر گنگو ہے، یہ بھی عجیب و غریب کتاب ہے. اور ان اکابر کے حالات جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. ہمارے اندر اگر غفلت ہوگی تو وہ چستی میں مبدل ہو جائے گی. اور مزید یہ واقعات جو ہم پڑھیں گے وہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مہمیز کریں گے. اسی طریقے سے